اے نوجوانوں لوٹ آؤ، تمہارا رب تمہارے انتظار میں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ صحرا میں، صحرا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ڈیزرٹ۔ ہم دیکھیں افریقہ کے صحرا اور مصر کے صحرا کو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک ایک درخت بھی نہیں نظر آتا، چاروں طرف سے میدان، آسمان ایسا لگتا ہے کہ زمین سے لگا ہوا ہے، جس طرف بھی منہ کرو راستہ تو کچھ ہے نہیں، ریت میں چلنا ہے۔ تو صحرا کی موت بھی مشہور ہے تاریخ میں۔ اگر کوئی صحرا میں بھٹک جاتا تو پیاس کی شدت سے وہ صحرا میں مر جاتے، ہزاروں کی لاشیں وہاں ریت میں پڑی رہتی ہیں، راستہ بھٹک جاتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی راستہ بنا ہوا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے، جس طرف بھی جاؤ سیدھا ہی لگتا ہے۔ صحرا میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے، حضور نے مثالاً عرض کیا، ارشاد فرمایا مثال کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا، بیچ میں راستے میں تھک گیا اور سونے کے لیے ایک جگہ بیٹھا، سویا تو سو کر جب بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے، پورا اس کا توشہ دان، سارا ساز و سامان اور اونٹنی کے ساتھ غائب ہے۔ اب سفر کرے گا کیسے، صحرا میں جائے گا کدھر؟ اٹھنے کے بعد بہت تلاشا، اس کا اونٹ اسے نہیں ملا، نہ اس کا ساز و سامان، بھوک بھی شدت کی، پیاس بھی شدت کی۔ اب سفر اس کے لیے موت کا قریب کا وقت ہے، تھک گیا۔ میرے عزیزوں، واپس وہ تھک ہار کر کے ایک جگہ سویا، ایک جگہ سو گیا، اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، یہ مثال عربوں کو دی گئی تھی کیونکہ وہ اونٹ کے سفر کو بھی جانتے تھے اور صحرا کو بھی جانتے تھے۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، اس اونٹنی والے کو کتنی خوشی ہوگی، تھک ہار کر کے ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی، پھر اچانک اس کو ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری مل گئی تو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اس کی کھوئی ہوئی چیز مل گئی، اس کا راستہ اب آسان ہو جائے گا، اس کے زندہ رہنے کی امیدیں جاگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس سے زیادہ خوشی جب بندہ گناہوں سے توبہ کر کے آتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے۔